بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پہلی آیت پچھلے 10 کا حصہ ہے اور یاد دہانی کے لیے میں اس کو دہرائی کر دیتا ہوں. عائلی زندگی کے بارے میں احکام ہیں یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ محافظ ہیں عورتوں کے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بس بات اس چیز کے اللہ نے فضیلت دی تم میں سے ایک کو دوسرے پر. یعنی جسمانی اعتبار سے مرد کو اللہ نے قوی اور مضبوط بنایا ہے، عورت کو جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ضعیف بنایا ہے. اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے مرد کو عورت کا. دوسرا سبب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد جو ہیں وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ، اس لیے بھی ان کو محافظ کا درجہ دیا گیا ہے. فالصالحات، اب آگے اللہ تعالیٰ نے نیک اور اچھی عورت کی خوبی بتائی، اور اسی طرح جو سرکش عورت ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. 2 طرح کی عورتیں ہیں، ایک فرمانبردار اور ایک نافرمان. فرمایا کہ فالصالحات، نیک عورتیں تو وہ ہیں قانتات جو فرمانبردار ہیں اپنے شوہروں کے،
حافظات للغیب، اور محافظ ہیں شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی عزت کی اور ان کے مال کی اور اپنے عصمت کی، بما حافظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اللہ کے اذن سے، اللہ کی حفاظت سے اللہ نے ان کو توفیق دی عورتوں کو، اور وہ عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی علامتیں اور نشانیاں بتائیں کہ وہ فرما بردار ہے اپنے شوہر کی۔ اب دوسری عورت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، واللاتی تخافون نشوزہن۔ اب کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے، نشوزہن، ان کی سرکشی کا، فاعذوہن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درجہ وار 3-4 تدابیر بتائی ہے، اگرچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن طلاق کے جو مراحل ہیں مختلف، یا طلاق کے بارے میں جو احکام ہیں شریعت کے، ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف درجے بتائے، مراحل بتائے یا تدبیریں بتائیں، یہ در حقیقت طلاق کو روکنے کی تدبیریں ہیں۔ طلاق کا موقع پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3-4 تدابیر بتائی ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، عورت سرکش ہے اور نباہ نہیں ہو رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یکدم طلاق نہ دو، بلکہ اس سے پہلے یہ تدبیر کر دیکھو، یہ تدبیر کر دیکھو، یہ تدبیر کر دیکھو۔ 3-4 تدبیریں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اگر یہ تدبیریں کارگر نہ ہوں تو پھر طلاق کا مرحلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عورت سرکش ہے، اللہ فرماتے ہیں فاعذوہن، اس کو وعظ و نصیحت کرو۔ وعظ و نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 دن یا 2 دن، بلکہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ 2-4 مہینے 6 مہینے انسان وعظ و نصیحت کرے اور اس کا طرز عمل دیکھے، اس کا رد عمل دیکھے کہ کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بے انصافی نہیں فرمائی کہ صرف عورت ہی سرکش ہو، بلکہ مرد بھی تو سرکش ہو سکتا ہے۔ جس طرح عورتوں میں اچھے اور برے ہیں، اسی طرح مردوں میں بھی برے اور اچھے ہیں۔ مردوں کی سرکشی کا بھی ذکر ہے اسی سورہ میں، سورہ نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ اگر مرد سرکش ہو تو پھر عورت کیا کرے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ فرمایا کہ اگر عورت سرکش ہو جائے تو مرد کیا کرے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر مرد سرکش ہو، بلا وجہ ظلم کرے عورت پہ، بلا وجہ تنگ کرے عورت پہ، بلا وجہ اس کو انتقام لینا چاہے، تو پھر اس عورت کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں پہ ہدایات دی ہے۔ یہاں پہ ذکر ہے اگر عورت جو ہے وہ سرکشی کرے تو فرمایا کہ پہلے اس کو وعظ و نصیحت سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وعظ و نصیحت مؤثر نہیں ہو رہا اور عورت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ، الگ کر دو ان کو، فی الْمَضَاجِعِ، بستروں سے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی تم تدبیر کر سکتے ہو کہ جو زن و شو کا تعلق ہے وہ منقطع کر دو اس سے، تنبیہ کے لیے۔ اگر یہ بھی کارگر نہیں ہوتی تدبیر تو اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ہلکی مار بھی سکتے ہو اس کی تعدیب کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، لیکن اس چیز کو اجازت تو دی ہے اللہ کے رسول نے، پسند نہیں فرمایا۔ بعض چیزیں جو ہے ان کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن شریعت نے خود ہی انہیں ناپسند فرمایا۔ طلاق کی اجازت دی ہے لیکن ناپسند فرمایا ہے اس کو۔ اسی طرح کتابیہ عورت ہے، اسے نکاح کی اجازت دی ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند بھی فرمایا ہے۔ اجازت دی ہے اس کی لیکن پسندیدہ مکروہ ہے وہ علماء کے نزدیک یا ائمہ کرام کے نزدیک۔ اس کی بات جو ہے یا اس کی آیات وہ بھی آگے آ رہی ہیں سورہ مائدہ میں، وہاں پہ انشاءاللہ ذکر ہوگا اس کا۔
مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی فرما دی. منہ پہ نہ مارا جائے، ایسی مار نہ ماری جائے جس سے اس کو زخم یا نشان پڑ جائے. اور پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر ان تدبیروں کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ تمہاری بات مان لیتی ہے، تمہاری اطاعت گزار بن جاتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ظلم کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو. پھر تم بھی بندے بن کے رہو، تم بھی شرافت کا مظاہرہ کرو، تم بھی انسان بن کے رہو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، اعلیٰ مرتبے والے ہیں اور بہت بڑے ہیں. آگے پھر چوتھی تدبیر ہے. یہ 3 تدبیریں ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ تینوں تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، وعظ و نصیحت بھی کارگر نہیں، اس کو الگ کر دینا بھی کارگر نہیں، اور مار کا بھی آپ نے تجربہ کر لیا، وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی، پھر چوتھی تدبیر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم محسوس کرو کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، مخالفت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، دونوں کے لڑائی جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف دونوں میں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، فَابْعَثُوا بھیجو، اٹھاؤ، بٹھاؤ، بناؤ، بنا لو، حاکمن ایک قاضی، ایک جج، من اہلہ مرد کے خاندان سے، ایک قاضی یا جج مرد کے خاندان سے لے لیا جائے، وحاکمن من اہلہا، اور ایک جج یا قاضی عورت کے خاندان سے لے لیا جائے. اب یہاں حاکمن کہنے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس آدمی کا انتخاب کیا جائے گا وہ کتاب و سنت کا عالم ہوگا، متقی ہوگا، صالح ہوگا، نیک نیت ہوگا، اور دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. حاکمن جو ہے اس میں ہی یہ ساری باتیں موجود ہیں. کسی جاہل آدمی کو حاکم نہ بنایا جائے، پڑھے لکھے آدمی کو، دین کا علم رکھنے والے کو، متقی اور صالح آدمی کو، اور جو اصلاح کی کوشش کرنے والا ہو. ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی عورت کے خاندان سے لیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا اسلام نے احسان کیا ہے مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. بات کو پھیلانے سے اسلام روکنا چاہتا ہے. پہلے کوشش یہ ہے، پوری کوشش یہ ہے کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی جہاں میاں بیوی رہتے ہیں اسی 4 دیواری میں معاملہ حل ہو جائے. اگر اس 4 دیواری میں معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کو بہت دور تک پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنے خاندان کے اندر ہی معاملہ رکھا جائے. کتنا اچھا راستہ ہے اور کتنا خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں. عموماً لڑائی جھگڑے کی باتیں جو ہیں یہ جب پھیلتی ہیں تو سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی باتیں جو ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ حسرت اور ندامت ہی ہوتا ہے. غصے کی باتیں، انتقام کی باتیں، حسد کی باتیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی باتیں، اور جب وہ باتیں نکلتی ہیں تو پھر مرد کے لیے بھی بدنامی ہے، عورت کے لیے بھی بدنامی ہے. اس لیے شریعت نے یہ احسان کیا ہے کہ اس معاملے کو کوشش کرو کہ میاں بیوی اپنے درمیان ہی گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کو لپیٹ لیں، اس کو معاملے کو سمیٹے رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر بھی اس کو عام نہ کیا جائے، بلکہ خاندان کے لوگ کوشش کریں کہ اس معاملے کو سمیٹ لیا جائے. اس لیے
کہ خاندان جو ہے لڑکی کا تعلق بھی ایک خاندان سے ہے، لڑکے کا تعلق بھی ایک خاندان سے ہے. جب ان دونوں میں لڑائی جھگڑا بڑھے گا اور ان میں اختلافات پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے لڑکی کا خاندان بھی متاثر ہوتا ہے، لڑکے کا خاندان بھی متاثر ہوتا ہے. وہ جو لڑائی دو فریق میں ہوتی ہے وہ لڑائی دو خاندانوں کی لڑائی بن جاتی. وہ دو میاں بیوی کی لڑائی نہیں رہتی بلکہ وہ دو خاندانوں کی لڑائی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حت الامکان یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدنظری اور یہ لڑائی جھگڑا یا یہ انتشار اور افتراق جو ہے یہ بڑھنے نہ پائے، بلکہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اور جتنی تھوڑے وقت میں اور محدود جگہ پہ ختم ہو سکے اس کو ختم کیا ہے. لہذا فرمایا کہ اگر میاں بیوی اپنے گھر کے اندر اس معاملے کو سمیٹ نہیں سکے تو پھر اس معاملے کو خاندان والے سمیٹیں. اگر بالفرض ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو ہے وہ خود اس بات کا ابتدا کریں کہ اچھا بھی میرے خاندان میں فلاں آدمی، عورت کے خاندان سے فلاں آدمی. اگر میاں بیوی یا میاں بیوی کے والدین اس سوچ کے حامل نہ ہوں، ایسی سوچ نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ خاندان والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مداخلت کر کے اس معاملے کو سمیٹیں. لڑکے کے والدین کو، لڑکی کے والدین کو سمجھائیں خاندان والے کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑا جو ہے ختم ہونا چاہیے اور خاندان میں سے ایک ایک آدمی دونوں طرف سے، اور اگر کوئی چاہے تو دو دو آدمی لے لے، تین تین آدمی لے لے، لیکن شریعت نے راستہ بتا دیا کہ کم از کم ایک ایک آدمی تو ساتھ لے، اپنے ایک اور متقی سمجھدار آدمی کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اس خاندان سے اور اس خاندان سے دونوں مل کے بیٹھے. آگے فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا، ان یریدا، یریدا کون سا فعل ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر وہ دونوں چاہتے ہوں گے، دونوں سے مراد کون؟ اگر ان دونوں کی خواہش ہوگی کس بات کی؟ اصلاحاً، اصلاح کی. اگر وہ دونوں حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہوں گے، کون دونوں؟ اس سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد حکم بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں یا جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یا جس بات کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اگر نیت ٹھیک ہوگی اصلاح کی دونوں فریقوں کی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما. یوفق کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے میاں بیوی کی اور جو اصلاح کرانے والے حکم تم نے بٹھائے ہیں، اگر وہ فی الواقع یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، میاں بیوی میں صلح ہو جانی چاہیے، یہ معاملہ جو ہے یہ سمیٹ دینا چاہیے، طلاق تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی یوفق اللہ، اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دیں گے اپنی طرف سے. یوفق اللہ، اللہ توفیق دے دے گا تمہیں اصلاح کی، حالات کو سنوارنے کی. یہ غیبی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں انسانوں کے دل ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وہی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی کہ معاملات کو سمیٹنا ہے، صلح صفائی کرنی ہے اور اس معاملے کو طلاق تک نہیں لے جانے دینا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہارے لیے اسباب پیدا کر دیں گے موافقت کی. یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت پیدا کر دے گا بینہما، ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والے ہیں، خبردار ہیں.
مطلب یہ ہے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کس کی کیا غلطی ہے، کس کی کتنی غلطی ہے، کون کہاں غلطی کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے لیے ان غلطیوں کو، ان خامیوں کو دور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لڑائی جھگڑے میں ایک فریق جو ہے وہ تھوڑا سا بھی نرم پڑ جائے، اچھا جی اس بات میں تو واقعی میری غلطی ہے، بس اتنا ہی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا فریق بھی نرم پڑ جاتا ہے کہ اچھا بھئی یہ تو اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، مجھے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ اور یہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوا دیتے ہیں جب انسان کی نیت ٹھیک ہو، انسان کا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے صلح کرنی ہے، موافقت کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غیب سے تمہاری مدد کروں گا، تمہارے دلوں کو میں پھیر دوں گا، تمہارے درمیان غلط فہمیاں اور شکر رنجی، ناراضی ساری کی ساری دور کر دوں گا، اور تمہارے درمیان موافقت پیدا کر دوں گا۔ یہاں تک سورہ نساء جب سے ہم نے شروع کی ہے، آپ نے محسوس کیا کہ زیادہ تر موضوع جو ہے سورہ نساء کا وہ حقوق العباد، خواہ وہ حقوق العباد یتیموں کے ہوں یا بیواؤں کے ہوں، خواتین کے ہوں، مردوں کے ہوں، میراث کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، جن میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی الگ الگ بعض حقوق العباد کا ذکر فرمایا ہے، لیکن حقوق العباد کا ذکر فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے۔ وہ نصیحت یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے پہلے بھی حقوق العباد اور اس کے بعد بھی حقوق العباد کا ذکر ہے، درمیان میں یہ بات ایک لے آئے اللہ تعالیٰ کہ عبادت اللہ ہی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے، وہ مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، جب تک اللہ کے انسان کے دل میں خوف پیدا نہ ہو، حقوق العباد ادا ہوتے ہی۔ حقوق العباد ہونے کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف پیدا تبھی ہوتا ہے جب انسان کا توحید پہ پورا ایمان۔ اگر انسان کے دل میں شرک کی کوئی بھی آمیزش ہے، اللہ کی بجائے ڈر ہوگا عبدالقادر جیلانی کا کہ عبدالقادر جیلانی کی میں نے نظر نیاز نہ دی، یا ان کے نام کا میں نے نماز نہ پڑھی، یا ان کے نام کا فلاں کام نہ کیا، تو عبدالقادر جیلانی میرا فلاں نقصان کر دیں گے، یا دادا صاحب ہمارا فلاں نقصان کر دیں گے، یا معین الدین چشتی ہمارا فلاں نقصان کر دیں گے۔ یہ جو خوف اور ڈر ہے، یہ اس وقت تک دل سے نکلتا نہیں جب تک کامل انسان کے دل میں توحید رچ بس نہ جائے۔ اس لیے حقوق العباد کا پہلے بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور بعد میں بھی حقوق العباد کا ہے، الگ الگ نام لے کے حقوق العباد کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات و نصیحت فرمائی ہے کہ توحید پہ جب تک تمہارا کامل ایمان نہیں ہوگا، حقوق العباد ادا نہیں۔ اور حقوق العباد کے علاوہ بھی اسلام جو ہے وہ در حقیقت نام ہی توحید کا ہے۔ اسلام جو ہے یہ در حقیقت نام ہی توحید کا ہے۔ جس اسلام میں توحید نہیں ہے وہ اسلام اللہ کو قبول نہیں۔ جس اسلام میں توحید نہیں ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں تھوڑی سی تفصیل ضرور ذہن میں ہر آدمی کو رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شرک جو ہے یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اور مشرک جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے، اس کو تو ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر جماعت، ہر پارٹی جو شرک کر رہا ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ شرک کبیرہ گناہ ہے اور مشرک نے جہنم میں جانا ہے۔ جو بھی کلمہ گو آدمی ہے، خواہ وہ خود شرک کر ہی کیوں نہیں رہا، لیکن عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اور شرک کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، اور مشرک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بات صرف اتنی نہیں رہنی چاہیے
کہ اچھا جی اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شرک ہے کیا. یہ وضاحت ضروری ہے. شرک جو ہے، شریک کا لفظ عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی. شراکت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عبادات جتنی بھی ہیں ان میں کسی دوسرے کو کسی بھی انداز سے آپ شریک کر دیں تو وہ ہے شرک. اس میں سب سے اہم بات کہ جہاں تک تعلق ہے ذات کا، اس سے بھی اکثر لوگ بچے رہتے ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. معاملہ جہاں عبادات کا آتا ہے وہاں معاملے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عبادات کے لیے عبادات اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے معبود کو راضی رکھے، معبود ہمارا ہم سے راضی رہے اور ہمیں معبود کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، معبود ہم سے راضی رہے. یہی جو عقیدہ ہے جب اللہ کی بجائے کسی دوسرے کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے تو وہ شرک بن جائے گا کہ جب تک ہم نظر نیاز نہیں فلاں قبر پہ یا ڈیری پہ یا خانقاہ پہ چلائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا یا ہمیں تکلیف ہوگی یا ہمیں دکھ پہنچے گا. یہی شراکت ہے. اور پھر ہر طرح کی عبادت اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی، مجھے تم پکارو. اور پکار کیا ہے؟ یا اللہ. یہی اور فرمایا کہ جو آدمی مجھے پکارتا نہیں اللہ وہ متکبر ہے اور ایسے متکبروں کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب یہی جو عبادت ہے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ یا اللہ صرف مجھے ہی کہیں، یا اللہ مجھے ہی کہیں. اور اگر یا اللہ کی بجائے یا عبد القادر جیلانی کہا جائے، یا حسین کہا جائے، یا محمد کہا جائے یا معین الدین چشتی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے ان لوگوں کی، اس لیے کہ یا اللہ کہنا عبادت ہے. یا اللہ کا لفظ جو ہے اللہ فرماتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو یا اللہ کہہ کے، اور یہ عبادت ہے. اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو آدمی پکارتا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ سماع موتا کا ہے جو شرک کا دروازہ کھولنے والا ہے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس کا آغاز تو ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مبارک سے اور ان احادیث سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے اور میں درود کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح ہے اور اس پہ بھی ہم ایمان اتنا ہی لاتے ہیں جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا. اس میں ہم کوئی اضافہ یا کمی یا بیشی نہیں کرتے. جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ درود ان تک پہنچایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جواب دیتے ہیں. اب اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے کے صحابہ کرام کے بارے میں یا پھر بزرگوں کے بارے میں یا اولیاء اللہ کے بارے میں از خود یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں لہذا اولیاء اللہ بھی سنتے ہیں، چونکہ اولیاء اللہ بھی سنتے ہیں لہذا وہ ہماری دعا اور پکار بھی سنتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری دعا اور پکار بھی سنتے ہیں لہذا ہم ان سے مانگ بھی سکتے ہیں اور ان سے استغفار کی دعا بھی کرا سکتے ہیں، اپنی مشکل کشائی بھی کروا سکتے ہیں، اپنی حاجت روائی بھی کرا سکتے ہیں. یہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسی سے پھر آگے جتنے بھی شرک کی مختلف قسمیں ہیں وہ ساری چلتی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ساری شرک کے دروازہ کھولنے والی چیزیں ہیں. سماع موتا جو ہے مردے جو ہیں مرنے کے بعد نہیں سنتے، صرف اتنا سنتے ہیں جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. بگاڑ وہیں سے پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد جب تم لوگ واپس جاتے ہو تو تمہاری جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لیکن اس کے بعد سوال جواب بھی دیتا ہے مردہ، صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کے بعد پھر یا تو اس کو سلا دیا جاتا ہے یا اس کی سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو سلا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس صورت میں بھی وہ نہیں سنتے۔ اور اگر سزا کا معاملہ ہے تو پھر تو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شرک کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے یا جو باتیں شرک میں شامل ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ محض اتنا کلمہ یا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہاں جی شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو تو جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہاں شرک کبیرہ گناہ ہے، اور مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے چونکہ زیادہ تر شرک جو ہے اس کا تعلق عبادت سے ہی ہے، یہ ساری قسمیں جو ہے نا یہ ساری عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نظر نیاز بھی عبادت ہے، چڑھاوا چڑھانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے، مجاور بننا یا اعتکاف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لہذا عبادت کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ ہی کا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے والدین کا کیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کا ایک ہے عدل کا بھی اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، عدل کرنے کا۔ عدل یہ ہے کہ جتنی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی ہے اتنی نیکی آپ بھی کر دیں، معاملہ برابر کر دیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عدل ہوگا۔ لیکن احسان جو ہے وہ عدل سے بڑھ کے ہے۔ جتنی نیکی والدین نے کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ عدل نہیں کرنا والدین کے ساتھ، بلکہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے عدل سے بڑھ کے۔ اور والدین جو خدمت کرتے ہیں اپنی اولاد کی یا جو احسان کرتے ہیں اپنی اولاد پہ، اولاد تو عدل بھی نہیں کر سکتی۔ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتی، اتنا احسان ہے والدین کا اپنی اولاد پہ۔ اور اس کا صحیح اندازہ انسان جب والدین گزر جائیں تب انسان کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، یا پھر جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے جی میں نے اپنے والدین کو کتنا رنج پہنچایا۔ والدین اپنی اولاد جب رنج پہنچاتی ہے، اپنی اولاد جب دکھ دیتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو اتنا رنج کیوں پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا قیامت تک اللہ تعالیٰ مؤخر کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتے، اور یہ بڑی تجربے کی اور مشاہدے کی بات ہے۔ ہر آدمی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے دنیا میں ذلیل اور رسوا کسی نہ کسی طرح ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی۔ اور فرمایا کہ والد جو ہے انسان کے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ جو آدمی چاہے اس دروازے کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے اپنے لیے، اور جو چاہے اس دروازے کو اپنے لیے بند کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا، اور بات وہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہو، جب تک حقوق العباد ادا نہیں۔
آگے پھر فرمایا کہ وَبِذِل قُرْبَى، اور پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین بھی قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن والدین کی عظمت، والدین کی فضیلت اور والدین کی بزرگی کی وجہ سے ان کا ذکر اللہ نے الگ فرمایا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، روح بھی تو ملائکہ میں سے ہیں، لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کی بزرگی کی وجہ فرمایا ہے۔ اسی طرح والدین کی فضیلت اور والدین کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو باقی تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے بھی احسان کا معاملہ کرو، اور وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور وہ شروع ہوتا ہے اپنے حقیقی بہن بھائیوں سے، جن سے بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے، جن کو ہم معاف ہی نہیں کرتے، مرتے وقت تک معاف نہیں کرتے اپنے حقیقی بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں یاروں سے بڑی یاری نبھاتے ہیں، ان کے درمیان بڑا اچھا بن کے رہتے ہیں، جی فلاں بڑا اچھا ہے، بڑی یاری دوستی والا ہے، بڑا اچھا ہے، حقیقی بھائی جو ہے اس سے مستقل لڑائی جھگڑا اور اس سے مستقل دشمنی رکھیں گے، بہنوں سے دشمنی رکھیں گے۔ حالانکہ رحم کے رشتے ایسے ہیں جن سے نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی لڑائی جھگڑا ہے دو آدمیوں کے درمیان، اور ایک آدمی جو ہے وہ صلح کی کوشش کرتا ہے، جا کے السلام علیکم کہتا ہے، دوسرا جواب نہیں دیتا، اس کو معاف نہیں کرتا، لڑائی لمبی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس لڑائی کی لمبی کرنے کا وبال اور گناہ اس آدمی کے سر پہ ہے جو معاف نہیں کر رہا، جو لڑائی ختم نہیں کر رہا۔ اور فرمایا کہ اگر دو حقیقی بھائی ہوں اور وہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں، قطع تعلق کیا ہوا ہو انہوں نے، اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے، تو جو بھی ذمہ دار ہوگا اس پہ ایک قتل کا گناہ آ جائے، ایک قتل کا گناہ آ جائے گا اس پہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس رات سے جب گزرنا ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، ہم نے کبھی تصور نہیں کیا، لیکن سوچے اس بات کو بار بار، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے وہ پلس رات، جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور تاریکی میں گزرنا ہے، روشنی ختم کر دی جائے گی، تاریکی ہر آدمی کو اس کے نیک اعمال کے مطابق پکڑا دی جائے گی، جس کے نیک اعمال جیسے کیسے ہوں گے اس کے ساتھ اتنا ہی نور ہوگا بس۔ اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز پلس رات کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کس کی مجال ہوگی انکار کرے، یا کس کی مجال ہوگی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر اس کو عبور کرے۔ بال سے باریک تو بڑی بات ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، 2-3 فٹ کی دیوار ہو اور 30-40 فٹ اونچی ہو، اس پہ بھی چلتے ہوئے دماغ ڈولنے لگتا ہے، انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، نیچے زمین دیکھ کے ہول پڑتا ہے، انسان کو گھبرا جاتا ہے انسان۔ اور کہاں بال سے باریک تلوار سے تیز پرسرات، فرمایا کہ پرسرات کے اوپر امانت اور رحم دونوں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جسم عطا کریں گے یا کوئی بھی شکل ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ معاملات سارے غیب کے ہیں، جو ایمان لاتا ہے وہ لائے، جو نہیں لاتا جہنم میں جائے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے جو غیب پہ ایمان لاتا ہے، جو نہیں لاتا نہ لاتا۔ فرمایا کہ رحم اور امانت یہ دونوں پل صراط کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جس نے رحم کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، خواہ وہ حقیقی بھائی ہوگا یا چچا دار بھائی ہوگا، ماموں دار بھائی ہوگا، یا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہوگا، وہ جہاں کھڑا ہوگا رحم اس کو پکڑے گا اور نیچے جہنم میں گرا دے گا، جانے نہیں دے گا، پار نہیں کرنے دے گا۔ اور یہی معاملہ امانت کا ہوگا، جس نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی، امانتوں کو راستے میں پکڑ کے نیچے جہنم میں گرا دے گا۔ صحابہ کرام کا خوف بلا وجہ نہیں تھا، صحابہ کرام ایسے ہیں
ان کے بعد نہ ایسے انسان اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیے، نہ ان کا مرتبہ اللہ نے کسی کو دیا. جتنا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے اتنا مرتبہ کسی کا بھی نہیں. اس مرتبے والے انسان پیدا ہو نہیں سکتے، خواہ ہزاروں نہیں کروڑوں ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو رہے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا اور بیوی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پہ نہ ہو. جہنم کو عبور کر کے جنت میں جانا پڑے گا. جو آدمی جہنم کے پرسرات سے گزر جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، ورنہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا. اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں پرسرات عبور کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. کون ہے جو یہ کہے کہ وہ پرسرات عبور کر سکے گا؟ الا من رحم ربی، سائے اس کے جس سے میرے رب نے رحم کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی. والدین کے بعد دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ کا رکھا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرو. اور والدین کے ساتھ یا ذوی القربہ کا جو احسان ہے اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، اچھا یہ بھائی کتنے لاکھ روپیہ چاہیے میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. باپ اور ماں وہاں رو پیٹ رہے ہیں کہ بیٹا اپنے گھر آؤ، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری آگے یہاں خدمت کرو، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں جی نہیں ابا جی میں لاکھ روپیہ بھیج دیتا ہوں، ملازم رکھ لے وہاں سے. یہ حرام ہے. جب ماں باپ بلا لیں تو واپس جانا ہے، یہی ماں باپ کی احسان ہے. ماں باپ کا احسان تو اتار نہیں سکتا، لیکن جب ماں باپ کہیں کہ بیٹا چھوڑ کے آ جاؤ تو ان کی اطاعت یہی ہے، احسان یہی ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پیسہ جو ہے یہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے. ماں باپ اگر آپ کے پاس ہیں، خوش نصیب ہیں آپ اگر ماں باپ پاس ہیں، بوڑھے ہیں ماں باپ، ان کی ویسے بھی خدمت کریں، ان کی خبر گیری کریں. بڑھاپے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی بیٹھے، میرے پاس بیٹھ کے کوئی باتیں کرے، میرے کوئی دل بہلائے. بالکل بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ بھی والدین کے ساتھ احسان میں شامل ہے ساری چیزیں. اور ذوی القربہ کے بارے میں بھی صرف مال سے دوسروں کی مدد کرنا یا تعاون کرنا یہ ایک حصہ ہے احسان کا. لیکن جب آپ اپنے وطن واپس جائیں، اپنے ملکوں میں جائیں، جا کے ان سے ملنا، ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا، ان کے مسائل دیکھنے اور جو معاملات ہوں ان میں دلچسپی لینا، یہ ساری کی ساری احسان میں شامل ہے. اور آگے فرمایا کہ بل یتاما، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں سے سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہو. اور فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے قیامت کے دن جنت کے ساتھ میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی. ایک آدمی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی، آنسو نہیں نکلتے، مجھے کوئی علاج بتائیں اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، کسی یتیم کی پرورش کرو، کسی یتیم کی بھلائی اور خیر کرو اس کے ساتھ جا. آگے فرمایا کہ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو. مسکین وہ ہے، ایک ہے سائل اور ایک ہے مسکین، دونوں محتاج ہیں اور دونوں ہی مدد کے مستحق ہیں. سائل وہ ہے جو آپ سے مانگ بھی لیتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے. دونوں کی مدد کرنا، دونوں کا خیال کرنا، دونوں کے ساتھ احسان کرنا مطلوب ہے. فرمایا کہ جو آدمی مسکین اور بیوہ کی مدد کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح گویا جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی
مسکین کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بہترین لباس پہنائیں گے سبز رنگ کا۔ جو آدمی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا کھانا کھلائیں گے اس کو، جنت کی نعمتیں کھلائیں گے اس کو۔ جو آدمی کسی دوسرے مسکین کو پانی پلاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا بہترین مشروب پلائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں جو ہم احسان کرتے ہیں یا جس کی ہم سے اللہ توقع فرماتے ہیں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ گلاس پانی کا کسی کو پلا دیا، 1 ریال کی بوتل پانی کی لے کے دے دی، یا 10 ریال دے دیے کھانا کھلانے کے لیے، یا لباس پہننے کے لیے 40 یا 50 ریال دے دیے، کتنی وقت ہے اس کی؟ لیکن اس کے بدلے میں اللہ جو دیں گے وہ کیسی عظیم نعمت ہے کہ جنت کا بہترین مشروب، جنت کا بہترین لباس، جنت کا بہترین کھلانا اس کے بدلے دیا جائے۔ اور پھر اس سے بڑی رغبت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس دنیا میں تو اللہ کے رسول یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ انسانوں کو اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے رغبت دلائی جائے، بھئی یہ نیکیاں کام کرو، انعام یا جوتے وہ تو قیامت کے دن ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ان بتائے ہوئی بہترین نصیحتوں سے بھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے تو جوتے تو قیامت کو ہوں گے۔ اس دنیا میں تو جوتے اللہ نے نہیں رکھے، اگرچہ اللہ چاہے تو کبھی پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے اللہ پوچھیں گے، اے فلاں انسان، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور انسان کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں بعض باتیں سن کے اور بعض باتیں پڑھ کے یقین آتا ہے کہ باقی، ورنہ انسان کہتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے ذات کے سامنے، اللہ کے دربار میں یہ کیسے زبان سے بات کہے گا کہ یا اللہ تو بادشاہ ہے، تو کیسے مانگ سکتا ہے، تجھے کیسے ضرورت پڑ سکتی ہے پانی کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا قیامت کے دن انسان بھی، اپنے گناہوں سے انکار بھی کرے گا۔ بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ہے نا انسان۔ یا اللہ تو بادشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، تو کیسے پانی مانگ سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں وقت فلاں مسکین، فلاں محتاج، فلاں یتیم، فلاں بیوہ تمہارے گھر میں آئے، انہوں نے تجھ سے پانی مانگا، تم نے پانی نہیں پلایا ان کو۔ اگر تو پانی پلاتا تو اس کا ثواب آج مجھ سے لے لیتا۔ اور یہی سوال دوسرے سے کیا جائے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی مسکین محتاج تیرے دروازے پہ آیا تھا سوالی کھانے کے لیے، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ تو اگر اس کو کھانا دیتا تو آج اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ 3 فرشتوں کا بھی آپ نے واقعہ پڑھا ہے، فرشتے سوالی بن کے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں آ کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوتی ہے ان کی۔ یہ کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا سوالی کسی انسان کے لیے آزمائش بن کے آتا ہے، خواہ وہ انسان کی شکل میں ہو یا فرشتے کی شکل میں۔ اللہ جس طرح بھی کسی کی آزمائش لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان جو کوئی سوالی آ جائے دروازے پہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اور کسی کی دکھ میں، تکلیف میں، رنج میں انسان جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی شرکت کر سکے اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس بات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، یا ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی اس کے لیے تو اتنا دینا چاہیے اور اتنا تو میرے پاس اب نہیں ہے۔ 1 ریال بھی اگر ہو تو انسان کو اس سے بھی شرکت ضرور کر لینی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ بل جار ذل قربا بل جار الجنوب، جار کہتے ہیں پڑوسی یا ہمسائے کو، قریبی ہمسایہ، بل جار الجنوب یا دور کا ہمسایہ۔ قریبی ہمسایہ ہو یا دور کا ہمسایہ ہو، دونوں سے احسان کرنے کا حکم ہے۔ اور احسان ہمسائے کے ساتھ احسان کی تاکید اتنی زیادہ کی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اتنی زیادہ تاکید کی
کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں یہ ہمسایہ کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دے، اتنی تاکید دی ہمسایہ کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی بھی مومن نہیں ہے جو خود تو رات کو پیٹ بھر کر سویا لیکن اس کا ہمسایہ رات بھر بھوکا رہا۔ ایک عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، فلاں عورت جو ہے وہ نماز روزہ بڑا کرتی ہے، صدقہ خیرات بڑا کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے تو اس سے تنگ ہے۔ فرمایا جہنم میں ہے، فرمایا جہنم میں ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے بس وہ نماز روزہ تو فرضی ہی کرتی ہے، زیادہ نفلی روزے یا نمازیں نہیں پڑھتی، اور صدقہ خیرات بھی واجبی سا ہی کرتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ فرمایا وہ جنت میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حقوق کا خیال رکھا ہے شریعت نے کہ جو ہمسایہ ہے اس کی بھی خبر گیری لیتا رہے انسان، حتیٰ کہ اس کے جو معاملات ہیں گھر بار کے کسی حد تک اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی معیشت کیسی ہے، گھر میں کھانے وانے کا کیا معاملہ ہے، ان ساری باتوں کی خبر گیری لینی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، فتنے تو ایسے آ گئے ہیں کہ ہمسائے تو بڑی دور کی بات ہے۔ ٹی وی پہ ماں باپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کی خبر نہیں وہ کیا کر رہے، ہمسائے کی خبر کون لے؟ سارا وقت جو ہے وہ ٹی وی کے آگے برباد کرنا ہے بیٹھ کے، ساری رات جو ہے وہ گانے سننے میں یا ٹی وی دیکھنے میں بسر کرنا ہے۔ اپنی اولاد سے بے خبری ہے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر اولاد کی ہے تو وہ بھی اتنی ہے کہ جہاں ماں باپ بیٹھے ہیں وہاں اولاد بھی بیٹھ جائے ساتھ۔ ان نئی چیزوں نے اور نئی ایجادات نے ایسا تباہ کیا ہے مسلم معاشرے کو، مسلم تہذیب کو اور کلچر کو، کہ سارے مسائل اور احکام جو ہیں وہ ایک طرح سے جنہوں نے ادا کرنے ہیں انہوں نے تو ادا کرنے ہیں، اور ایسے ہیں ادا کرنے والے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان مسائل اور احکام سے ناواقف بھی ہے اور محروم بھی۔ اکثریت تو ایسی ہے جو ان مسائل اور احکام سے واقف ہی نہیں، اور جو واقف ہیں ان میں سے بھی بیشتر ایسے ہیں جو ان پہ عمل نہیں کرتا۔ آگے فرمایا بس صاحب بالجنب، اور پہلو کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پہلو کا ساتھی کون ہے جی؟ پہلو کا ساتھی سب سے اول نمبر پہ تو بیوی ہے انسان کی، پھر اس کے ساتھ مسافر بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ بازار میں بھی اگر آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، دکان میں کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، شاپنگ کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سارے آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو نمازی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف یا کوئی دکھ یا غم نہ پہنچے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اسے تکلیف ہو، یا کوئی مسافر ہے۔ اب دیکھیے جو روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے پہلو کے ساتھی ہیں، لیکن قطعاً کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، گاڑی چلتی ہے، درمیان میں راستے میں کھڑی کر دی، ساری گاڑیاں پیچھے جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں اور بے چین ہیں لوگ، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دوسروں کو اذیت دینے میں آتی ہیں۔ آپ نے گاڑی غلط پارک کر دی، غلط جگہ پہ کھڑی کر لی، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، یا کسی کو آپ نے سائڈ مار کے گزر گیا، کسی سے غلط طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں اس بات کے خلاف ہیں کہ جو پہلو کا ساتھی ہے اس پہ احسان کرو۔ اب یہ اسلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے ہم، اور علم بھی حاصل نہیں کرتے، لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہماری جو
مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو تو ہم دیکھتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی مدح کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ بڑا اچھا ہے، وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، رنج نہیں دیتے، دکھ نہیں دیتے۔ اپنی جو ہماری کتابیں ہیں یا کتاب مقدس ہے، جو احکام ہیں، جو شریعت ہے، جو قوانین ہیں، ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان پہ ہم خود عمل نہیں کرتے، اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کے تعریف کے ہم پل باندھ دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ اچھے نہیں ہیں، اصل میں برائی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے شریعت کے قانون نہیں جانے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دی۔ ورنہ تعلیم تو 1400 سال پہلے ہمیں دی تھی اسلام نے، کہ روڈ کے اوپر جاتے ہوئے، سڑک کے اوپر جاتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، یا کہیں بھی کچھ تمہارا ساتھی ہے، ساتھ والا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، اس کو کسی قسم کا رنج نہیں دینا۔ لائن لگی ہوئی ہے، لائن میں پیچھے سے آ کے آگے آپ چلے جاتے ہیں، 10 آدمیوں کا حق مارتے ہیں آپ۔ وہاں جب آپ یورپ میں دیکھتے ہیں جی لائن کے بغیر تو وہ کام نہیں کرتے، ہم اپنا جو قانون ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کی جو عملی زندگی ہے اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، گناہ ہمارا ہے، ان کی یہ خوبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارا سفر کا ساتھی ہے یا پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس پہ بھی احسان کرو۔ مسافر جو ہے وہ بیچارہ گھر سے باہر ہے اور بعض اوقات بالکل اجنبی ہوتا ہے، اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کا جیب کٹ گئی یا کوئی اور بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس کو ضرورت پڑ گئی کسی کی مدد کی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اس پہ احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو اور اس پہ اعتبار کرو، اس پہ اعتماد کرو۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی پہ قیامت کے دن اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس آدمی کو اللہ پاک نہیں کریں گے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دیں گے۔ جس آدمی کے پاس پانی موجود ہے، مسافر نے اسے پانی مانگا لیکن اس نے پانی اس کو نہیں دیا۔ پانی کی قلت تو تھی ہی اس وقت، اور آج بھی بعض اوقات پانی کی قلت بڑی محسوس ہوتی ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے پانی۔ جب انسان کو پیاس لگی ہو تو محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور اگر آپ سفر میں ہو، آپ کو پیاس لگی ہو، دوسرے آدمی کے پاس پانی ہو بھی دینے کے لیے، اس کے باوجود وہ انکار کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب علیم دیں گے اس کو۔ اتنا سخت حکم ہے مسافر کے ساتھ احسان کرنے۔ آگے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے ملک ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور دائیں ہاتھ کے ملک سے مراد لونڈی اور غلام ہیں، یا آج کل خادم جو رکھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہمارے جو خادم ہیں ان کی ہمیں غلطی کہاں تک معاف کرنی چاہیے، کہاں تک ان کو رخصت دینی چاہیے؟ فرمایا کہ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کیا کرو، 70 مرتبہ خادم کی غلطی معاف کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آواز دی عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ رکے اور پلٹ کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوڑا نیچے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے مارنا نہ چھوڑتے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو سزا دیتا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا کا اور اس نوکر کی غلطی کا وزن کیا جائے گا۔ سزا کا اور خادم کی غلطی کا وزن کیا جائے گا۔ اگر سزا زیادہ ہوگی تو سزا دینے والے کو سزا ملے گی،
اگر خادم کی غلطی ہوگی تو خادم کو سزا ملے گی، لیکن اگر سزا دینے والے نے زیادہ سزا دی ہے تو زیادہ سزا کی اس کو سزا ملے گی اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ خادم جو ہیں ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر کوئی کام ایسا ہے جو زیادہ بوجھل ہے، ان کی قوت سے زیادہ ہے، تو فرمایا کہ خود بھی اس کام میں ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کام میں خود شریک ہونا توہین کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مزدوروں کے ساتھ مل کے خود مزدوری فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حد تک نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں عزت ہے انسان کی۔ آگے پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا اس آدمی کو جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایات اور نصیحت دینے کے بعد اللہ کا یہ فرمانا اللہ کسی آکڑ خاں کو اور متکبر کو پسند نہیں کرتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ اپنے والدین سے احسان نہیں کر رہا وہ آکڑ خاں ہے، وہ متکبر ہے۔ جو بندہ اپنے بھائیوں سے صلح نہیں کر رہا، بھائیوں کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، وہ متکبر ہے۔ جو بندہ یتیم کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، بیوہ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا، مسافر کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، اپنے خادم کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، وہ متکبر ہے۔ اور متکبر کی تعریف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی تو پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا کھانا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا معاملات جو ہے خوبصورت ہوں سارے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا، خوبصورت بن کے رہنا، اچھا پہننا، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، اس کے مطابق یہ انسان کو زندگی بسر کرنا، یہ تو اجازت ہے اس کی، بلکہ مطلوب ہے یہ۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے، اور دوسرا فرمایا کہ انسان دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر اور ذلیل سمجھے، یہ ہے تکبر۔ جو انسان کسی دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہا، حق مار رہا ہے، خواہ وہ یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مسافر ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ان کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے آپ سے حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی نصیحت کرنے کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے میں سب سے بڑی چیز رکاوٹ کون سی بنتی ہے؟ بخل، بخیلی۔ دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کے اندر کا نفس جو ہے بخیلی پہ آمادہ کرتا ہے اسے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے مذمت ارشاد فرمائی اگلی آیت میں، الذین، یہ آکڑ دکھانے والے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، مال دولت ہے اپنے پاس لیکن اس کو ہاتھ سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ پیسہ سنبھال کے رکھو، پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کام آئے گا پیسہ۔ یہ مولوی تو فنڈ ونڈ چندے وندے مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، اور یہی بات عبداللہ بن ابی نے کہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یہاں آ کے مدینے میں رہائش پذیر ہو گیا ہے،
اگر تم لوگ ان کو چندے نہ دو، ان کو فنڈ نہ دو تو یہ تو کنگال ہو کے نکل جائے یہاں سے. اور وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَيَكْتُمُونَ، اور بخیل لوگ جو ہیں، جو اللہ نے ان پہ فضل کیا ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یکتمون، چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں. اور بخیلی کی مذمت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ام سلمہ کو یا کسی دوسری زوجہ محترمہ کو یا کسی صحابیہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے فلاں، اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچ نہ کیا کرو. تم لوگ اگر گن گن کے خرچ کرو گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا. اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو، اللہ بھی بے حساب دے گا. اگر تم گن گن کے دو گے، اللہ بھی گن گن کے دے گا. اور فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، اور وہ ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، یا اللہ اس کو برکت دے. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے. فرمایا کہ جو آدمی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پہ فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کو بھی چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو آدمی اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے، صحیح ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے قریب ہے، وہ جنت کے قریب ہے، اور وہ لوگوں کے قریب ہے. صحیح آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں سے کے قریب، اور جہنم سے دور. اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. اعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، یوم آخر پہ. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور جس آدمی کا ساتھی شیطان بن جائے، اس کا ساتھی تو بہت ہی برا ساتھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ویسے رغبت دلائی اور بخل کی مذمت فرمائی، بخل سے روکا اللہ تعالیٰ نے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریا اور دکھاوے سے خرچ کرنے سے روکا ہے کہ جو آدمی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کرے گا، وہ گویا کہ شیطان کا ساتھی ہے، جو کہ بدترین ساتھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک خفی کا ہے. شرک خفی کا،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا شرک خفی یہ ہے ایک آدمی نماز پڑھے اور پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ مجھے فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں میں اچھا بن جاؤں، اس کی نظروں میں میں بڑا پکا نمازی، بڑا پرہیزگار نمازی بن جاؤں. گویا کہ اس نے ریا سے کام لیا. فرمایا شرک خفی ہے ریا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے 3 طرح کے ہوں گے. قاری ہوگا قرآن کا، سخی ہوگا اور شہید ہوگا. تینوں کو اللہ تعالیٰ باری باری بلا کے پوچھیں گے میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے اپنی بہت سی نعمتیں دی، تو نے ان کا کیا شکر ادا کیا؟ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، بڑا بات کیا، بڑی تبلیغ کی، بڑے درس دیے. اللہ فرمائیں گے کہ تو یہ درس اس لیے دیتا رہا، قرآن اس لیے پڑھ کے سناتا رہا کہ لوگ تجھے واہ واہ کہیں، ہاں جی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا مؤثر درس دیتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں. لوگوں کی واہ واہ کے لیے تم نے کیا، وہ دنیا میں تم نے حاصل کر لیا، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اٹھا کے جہنم میں پھینک. اسی طرح شہید کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اور پھر صحیح کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں بڑا خرچ کیا، بڑا دیا، فلاں کو دیا، اتنے لنگر چلتے تھے، اتنے لوگوں کے میں نے حج کرا دیے، اتنے لوگوں کو عمرے کرا دیے، یہ کیا وہ کیا. اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے صحیح کہا جائے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ ان سب نے ریا کرتے ہوئے یہ سارے کام کیے ہوں گے. اور اس حدیث سے بھی بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جس آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی، وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان پہ غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ان پہ غشی کا دورہ پڑ جاتا کہ قیامت کے دن یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں کہ کون اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہا، کون دکھاوے کے لیے کرتا رہا نہیں کیا. اور فرمایا کہ کافروں اور مشرکوں سے بھی پہلے یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو ریا کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے اور قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان جو ہے یہ بدترین ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سعودی عرب میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو سلام ایک ہی طرف پھیرتے ہیں، اور پاکستان میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں. دونوں طرح سے درست ہے، ایک سلام سے بھی حدیث میں ثابت ہے، اور دو تو ہیں ہی، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دونوں طرح صحیح ہے. میں نے اپنے زکوٰۃ کی رقم جو رکھی ہوئی تھی اپنے ضرورت مند چھوٹے بھائی کو مشکل پیش آنے پر زکوٰۃ اس کو دی ہے. کیا قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ اپنے بھائی یا بہن کو اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے. زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ہوگا اور صلح رحمی کا ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ. زکوٰۃ کی رقم کو تحفیظ القرآن والحدیث کے مدرسے میں انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے. مسجد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. مدارس جو ہیں ان میں انشاءاللہ زکوٰۃ جائے گی. میرا کام ریاض سے 25 کلومیٹر باہر ہوتا ہے، صبح جا کے شام کو آ جاتا ہوں، وہاں قصر ہونی چاہیے یا نہیں؟
یہ جو روٹین کے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ قصر کے لیے کافی نہیں ہے. ان کو دوران سفر بھی نماز پوری پڑھنی چاہیے، وہاں جا کے بھی نماز پوری پڑھنی چاہیے. کیا واقعتاً انسان چاند پہ گیا ہے؟ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یا قرآن حدیث کے اعتبار سے اس کی تردید جو ہے یہ قرآن حدیث اس کی تردید نہیں کرتے. اس لیے اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ واقعی وہ پہنچا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے خلاف تو بات نہیں آتی انشاءاللہ. یہ توبہ کے طریقے کے بارے میں یہ بات تھوڑا لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ کتاب اگلے اس مہینے میں یا اگلے مہینے میں چھپ جائے گی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں. اس میں انشاءاللہ توبہ کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ مستفید ہوں گے. اماموں کے حساب میں سے زیادہ حدیثیں کس امام نے اکٹھی کی اور علم کے حساب سے کون سے امام زیادہ علم والے تھے؟ علم والے کون ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. علم ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے. جہاں تک احادیث اکٹھا کرنے کا تعلق ہے، امام احمد بن حنبل کی جو مسند احمد ہے وہ ضخیم کتاب ہے. امام شافعی کی مسند شافعی سے اور موطا امام مالک سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے مسند اعظم ہے، لیکن وہ بھی چھوٹی کتاب ہے. سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ امام بن حنبل نے ایک بھائی نے لکھا ہے میرے چچا کا بیٹا سعودیہ میں 4 سال رہا، پاکستان گیا. شرک کے بارے میں اس کو کافی معلوم ہو گیا، لیکن شادی کے دن اس کے باپ نے کہا سب سے پہلے درگاہ یعنی بابا جی قبر پر سلام کرو پھر برات جائے گی، ورنہ خیریت سے واپس نہیں آئیں گی. یہی جو خوف ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہی خوف یا یہ شرک کراتا ہے. اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک انسان کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو. عقیدہ توحید صحیح ہوگا تو بابا جی کا خوف نکلے گا دماغ سے، قبر والے کا خوف نکلے گا دربار سے دماغ سے، عبد القادر جیلانی کا خوف نکلے گا ذہن سے. جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتا، اس لیے میں بار بار آپ سے، اور وہ عقیدہ توحید جو ہے قرآن کے بغیر صحیح نہیں ہوتا. جب تک انسان قرآن کا صحیح طرح مطالعہ نہ کرے باقاعدگی کے ساتھ تب تک عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا. اور جب تک عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ جتنے بھی مزار اور خانقاہیں اور دربار ان کا خوف جو ہے وہ انسان کو جینے نہیں دیتا، وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. صلاۃ تسبیح کے بارے میں سوال کیا ہے بھائی نے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جہاں کے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ہمارے ہاں ہندو پاک میں صلاۃ التسبیح پہ عمل کیا جاتا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، لہذا اس کے بارے میں میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں. میری ناقص رائے یہ ہے جو آدمی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو اسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن انشاءاللہ پڑھنے میں حرج نہیں. ہفتے نکاح کے وقت مولوی صاحب کا دلہن کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. دلہن جو ہے وہ اپنے باپ کو، اپنے چچا کو یا کسی کو بھی وکیل بنا سکتی ہے، اور اس کا وکیل جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نکاح میں حصہ لے سکتا ہے. لیموزین چلاتا ہوں، کبھی کسی وقت کسی سواری کا مال لیموزین میں رہ جاتا ہے، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو اس مال کا کیا کریں؟
اگر مال نقدی کی صورت میں ہو تو پھر اس کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اگر کوئی دوسری چیز ہو، کپڑا ہو یا کوئی کتاب ہو، کتاب وغیرہ اگر اچھی کتاب ہے اس کو آپ مسجد میں رکھ سکتے ہیں، کپڑا ہے تو کسی غریب وغیرہ کو دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر رکھ کے اس کا انتظار کرنا چاہیے، اگر کوئی رابطے کی صورت ہو تو اس کو واپس کیا جا سکے۔ کسی سے قرض لیا، کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی نہ ملا یا فوت ہو گیا، قرض دینے والا اس قرض کو ادا کرنے کس کو دے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایسی صورت ہو تو اس کے جو ورثاء ہے ان کو قرض واپس کیا جائے، اور اگر ورثاء کا بھی علم نہ ہو سکے تو پھر وہی بات ہے کہ اس آدمی کی طرف سے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ عیسائیوں کے بارے میں حدیث، عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اور اس کو گرجا میں سے نہیں روک سکتے، اور عیسائیوں کو قیامت تک وطن سے نہیں نکال سکتے۔ یہ حدیث جو ٹی وی پر آج کل بار بار بیان کر رہے ہیں۔ یہ معاملات جو ہے اصل میں فتنے ہیں آج کل کے لیے، اور یہ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں میڈیا والے، یہ بھی علمی اعتبار سے خیانت سے کام لیتے ہیں۔ صرف اتنی حدیث بیان کر دینا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بعض چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، بعض صورتوں میں اس کا حکم تو نہیں دیا۔ طلاق کی اجازت دی ہے شریعت نے، اب کوئی آدمی ٹی وی میں بار بار یہی حدیث سنانی شروع کر دے، طلاق دینی جائز ہے، طلاق دینی جائز ہے، سارے طلاقیں دینے شروع کر دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طلاق ایک مخصوص صورتحال کے لیے ایک ناپسندیدہ آپشن ہے۔ ایک ناپسندیدہ صورتحال میں، ایک ناگوار صورتحال میں ناپسندیدہ آپشن اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم دیا اللہ نے، یہ تو ایک گنجائش اور رعایت ہے۔ یہی معاملہ کتابیہ عورتوں سے شادی کرنے کا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتابیہ سے شادی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام میں تھے، حضرت عمر نے خط لکھا حضرت حذیفہ کو کہ اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو اس کو۔ حضرت حذیفہ نے لکھا کہ کیا قرآن مجید میں کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت تو دی ہے اللہ نے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کتابیہ عورتوں کی بدکار عورتیں ہمارے گھروں کو میں فتنہ پیدا کریں گی۔ کتابیہ عورتیں جو ہیں وہ فتنہ پیدا کریں گی ہمارے گھروں میں آ کے، اس لیے چھوڑ دو اس کو۔ اب ایک صورت مثال کے طور پہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کسی غیر مسلم کنٹری میں جا کے رہتا ہے، مسلمان ہے، اب وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اب اس کو کوئی مسلمان لڑکی، مومنہ لڑکی نہیں مل رہی، اب دو ہی طریقے ہیں، یا زنا کرے یا کسی کتابیہ سے شادی کر لے۔ ایسی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو کتابیہ زنا نہ کرے، کتابیہ عورت سے شادی کر لے، اس رخصت سے انسان فائدہ اٹھا لے۔ ایک رخصت ہے یہ، جب کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو انسان، لیکن یہ حکم تو نہیں ہے کہ ان سے کرنا شروع کر دو۔ اور پھر تجربے کی بنیاد پہ جیسا حضرت عمر نے خط لکھا، اپنی دور اندیشی سے یہ بات واضح فرمائی، کتنی اسلامی ریاستیں یا اسلامی حکومتیں ہیں جو کتابیہ عورتوں کے گھروں میں آنے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ عیسائی اور یہودی عورتیں مسلمانوں کے گھروں میں، یہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو تباہی ہوئی، اکبر نے جو اپنے گھروں میں رکھی ہوئی تھی ہندو عورتیں، یہ تباہی اسلام کی وہیں انہی چیزوں سے ہوئی ہے۔ جب کافر عورتیں جو ہیں وہ مسلمان بادشاہوں کے یا مسلمان جو شہزادے ہیں یا امیر زادے ہیں ان کے گھروں میں آئیں گی تو فتنے تو پیدا ہوں گے۔ ایک یہ رخصت کی صورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا اور اس کو اس طرح باقاعدہ، لیکن وہ جو دیکھیں نا ان کا ایک خاص مقصد ہے جو واقعہ ہوا پاکستان میں، اس کا دفاع کرنے کے لیے، یا پھر ایک غلامانہ ذہنیت ہے، اپنی غلامانہ ذہنیت
ظاہر کر کے کافروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہی لوگ جو ہے جب وہ سلیمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا اس وقت انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی ٹی وی پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی لونڈی جو تھی اس کو عبداللہ بن ام مکتوم نے قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا خون رائگان ہے، اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ اس نے میری توہین کی ہے۔ جب سلیمان تاثیر گورنر قتل ہوا تھا تو یہ اس وقت حدیث جائے ٹی وی پہ دکھانی چاہیے تھی۔ اگر یہ اتنے ہی مومن لوگ ہیں ٹی وی والے اور اتنے ہی اسلام پسند ہیں اور اللہ کے رسول کے اتنے ہی وفادار ہیں تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ سلیمان گورنر تاثیر کو جس نے اعتبار کیا ہے بالکل ٹھیک قتل کیا ہے، اس نے بالکل غیرت اسلامی کا اس کے مطابق قتل کیا ہے اس نے، اور حدیث موجود ہے اس کی۔ اس وقت کیوں نہیں ٹی وی پہ دکھائی وہ حدیث نے؟ یہ سارے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فتنوں سے۔ لیکن وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ فتنے جو ہیں وہ اس طرح میری امت پہ آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، اور ایک جو فتنہ ہے وہ دوسرے فتنے سے اس طرح بڑا ہوگا جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے جو ہیں وہ تاریک ہوتے ہیں۔ تاریک رات جو ہے اس کا پہلا حصہ تھوڑا تاریک ہوتا ہے، بعد بار زیادہ تاریک، پھر اور تاریک، پھر اور تاریک۔ فرمایا کہ تاریک پہ تاریک فتنے اس امت پہ آتے جائیں گے، وہی فتنے ہیں۔ یہ علمی خیانت ہے جو کرتے ہیں یہ لوگ، اور حدیث کو یہ آڑ بناتے ہیں اپنے جرائم کے لیے، کتاب و سنت کو اپنے جرائم کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے تو دیت کا مسئلہ نہیں ہے، اور ریمنڈ جو تھا، کیا نام تھا اس کا، بدبخت جو جاسوس تھا، اس کے لیے دیت کا مسئلہ نکلا ہے۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے اپنے بھائی کی بیماری کے لیے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ تعالیٰ نے ہماری کمپنی کے کچھ لوگ دمام جدہ طائف جا رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم ریاض شہر میں رہیں، قرآن کا درس سنتے رہیں، قرآن پڑھنے سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک مراد پوری فرمائے، نیک خواہش اللہ پوری فرمائے۔ اور پاکستان کے نظام اور پاکستان کی حکومت کے بارے میں بھائی آپ لوگ اس سے بہتر سمجھتے ہیں، دعا ہی اس کا حل ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو مل رہی ہے پاکستان میں، اور ہمیں اپنے گناہوں سے کو ترک کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اپنی طرح سے ہر ماہ کچھ ریال رقم صدقہ زکات نکال کر رکھ لیتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کچھ رقم بن جائے تو کسی غریب بچی شادی کسی کام میں لاؤں۔ 4-6 ماہ جب یہ رقم بنتی تو میں کیا اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہوں یہ جمع شدہ رقم کو؟ اگر اس سے آپ کی کوئی ضرورت متصل نہیں ہوتی، وقتی طور پہ آپ اس کو استعمال کر کے پھر اس کو فوراً جب آپ کے پاس رقم آتی ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان ربک رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سارے بھائیوں کو گزشتہ عید مبارک.